الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين قال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے جو قانون کی کتاب دی ہے اور جو دستور حیات دیا ہے، اس میں قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. قرآن شریف میں اجمالی طور پر ان مسائل کا تذکرہ ہے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی کچھ وضاحت ہے، اور ہمارے حضرات فقہاء کرام نے پھر لاکھوں مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں مرتب فرمائے. تو یہ فقہاء کرام کے ترتیب کردہ جو مسائل ہیں، یہ ان کے نجی مسائل نہیں، قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں ترتیب دیے ہوئے مسائل ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. یہ نہیں کہ انہوں نے گھر میں بیٹھ کر بیوی بچوں سے مشورہ کر کے، دوست و احباب سے، چائے پینے والوں سے مشورہ کر کے ایک مسلک ترتیب دے دیا ہو کہ ہمارے لیے سہولت کیا ہے کر لیں، بلکہ ہم جو حنفی کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلک مرتب کیا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مرتب کیا ہے. وہ اگر حنفی کوئی قانون بیان کرتے ہیں تو اس کی اصل یا تو قرآن سے بتلائیں گے یا حدیث سے بتلائیں گے. اسی وجہ سے تمام ائمہ اربعہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر ہمارے مسلک کے مقابل میں یا مخالفت میں قرآن کی کوئی آیت آ جائے یا حدیث کی کوئی سنت آ جائے تو ہمارے مسلک کو لات مار دو اور قرآن اور حدیث پر عمل کرو. اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ان حضرات نے قرآن کی خدمت کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اپنے طور سے کوئی مسلک اور طریقہ انہوں نے ایجاد نہیں کیا. آج مسجد کے اندر جنازہ رکھا جائے یا مسجد سے باہر جنازہ رکھا جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازے کو مسجد سے باہر رکھا جائے. اب اگر کوئی یوں کہے کہ امام صاحب، اے فقیہ صاحب، اے مفتی صاحب، اے عالم صاحب، قرآن میں اللہ نے کہیں آیت نہیں لکھی ہے کہ جنازے کو مسجد سے باہر رکھا جائے،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں کوئی روایت نہیں ہے کہ جنازے کو مسجد سے باہر رکھا جائے، تو پھر کس بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے؟ جتنے مسائل فقہاء کرام نے بیان کیے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے، اور وہ بنیاد اتنی آسان ہوتی ہے کہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جواب دیا، جنہوں نے اس مسئلے کو مرتب کیا کہ جنازہ داخل مسجد نہ پڑھا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہے اس مسئلے کو کہ مکروہ تحریمی ہے داخل مسجد میں جنازے کو داخل کرنا۔ اب ہمارے ذہنوں میں جو کچے ذہن ہیں، اسلام سے دور ہے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، تو کہتے ہیں ایک نماز جو پڑھی جاتی ہے اور ایک جنازہ جو آخری مرتبہ خدا کے گھر کا دیدار کیا جا رہا ہے، اسے کیوں مسجد سے باہر رکھا جا رہا ہے؟ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو جب خارج مسجد ادا کیا گیا تو دشمنوں نے کہا کہ یہ اتنا ملعون تھا، مردود تھا، خدا نخواستہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جنازے کو مسجد میں نہ لایا۔ اس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کے مخالف والوں نے یہ مسئلہ مرتب کیا۔ اب اس کی وجہ یہ بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں کے اندر بیان کیا ہے کہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کے اندر نہ جاؤ۔ اگر کوئی آدمی کچی پیاز کھا کر آتا ہے یا کچا لہسن کھا کر آتا ہے تو منہ میں بدبو ہوتی ہے، اور یہاں مسجد میں انسانوں کے علاوہ فرشتوں اور جنات کی مقدس جماعت بھی رہتی ہے۔ اگر ہم پیاز کھا کر آئے تو چونکہ وہ روحانی اور لطیف مخلوق ہے تو اس بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب اس کا جواب خود بخود مل گیا کہ جب ایک حلال چیز کھا کر بغیر منہ دھوئے اس بات کو لے کر مسجد میں آنا ناجائز ہے، تو مردہ جب میت ہو جاتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو جسم کے اندر بدبو نمودار ہو جاتی ہے، اس کے اندر تعفن آ جاتا ہے، ناک میں خون آ جاتا ہے، منہ میں خون آ جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ ایک پیاز کھائے ہوئے آدمی کے منہ کی بدبو زیادہ ہے یا ایک مردے کے جسم سے نکلنے والی بدبو زیادہ ہے؟ تو آپ یہی نتیجہ نکالیں گے کہ مردے کے جسم سے نکلنے والی بدبو زیادہ ہے، تو پھر فقہ حنفی کا یہ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر پڑھی جانی چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ مثال اس وجہ سے دیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں فقہ حنفی کے اندر یا دوسرے مسالک کے اندر کہ جس کا ڈائریکٹ بیان قرآن میں نہیں ملتا، حدیث میں نہیں ملتا، اور بظاہر وہ مسائل اعتراض کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن جب ڈیپ میں جایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی حدیث اور کوئی نہ کوئی سنت اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اور یہ مسئلہ وہ نکالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ آج جو لعنت گھر گھر کے اندر آئی ہوئی ہے، اور آج یہ ٹی وی کی وبا فضا کے اندر اور معاشرے کو گندا کر رہی ہے، زہریلا کر رہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے اللہ نے قرآن کے اندر نہیں کہا، کبھی منع نہیں کیا ٹی وی دیکھنے سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، سیاہ سکہ میں نہ بخاری میں روایت ہے، نہ ترمذی میں روایت ہے، نہ ابو داؤد میں روایت ہے، ٹی وی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، یہ آج کا عالم کون آ جاتا ہے منع کرنے کے لیے؟ اگر کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہم عالموں سے، فقیہوں سے اور مفتیوں سے نہیں لیں گے، تو ان صاحب کو سب سے پہلے اپنے اوپر انڈا حرام کر لینا چاہیے۔ انڈے کا تذکرہ نہ قرآن میں اور انڈے کا تذکرہ نہ احادیث شریفہ میں۔ انڈا جو جائز ہے امت کے لیے، اسے فقہائے کرام نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر حلال قرار دیا ہے۔ حلال حرام کی جو فہرست ہے، اگر آپ اسے ڈائریکٹ قرآن میں تلاش کرنے جائیں اور احادیث میں تلاش کرنے جائیں تو آپ کو نہیں ملے گی، جب تک کہ آپ فقہائے کرام کے اقوال کو نہ دیکھ لیں گے، حضرات صحابہ کرام کے عمل کو نہ دیکھ لیں گے، اس وقت تک آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اسی طریقے سے اس سلسلے میں یہ اعتراض کرنا کہ نہ قرآن میں بیان ہے نہ احادیث میں بیان ہے، یہ خواہ آج کے علماء ہر چیز کو شروع میں حرام قرار دیتے ہیں اور بعد میں حلال قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جب مائکرو فون آیا تھا تو مساجد کے اندر نمازیں بغیر مائکرو فون کے ہوا کرتی تھی، علماء نے اسے حرام قرار دے دیا، لیکن جب یہ عام ہو گئی تو خود عالم اسپیکر لے کر بیان کرتا ہے اور جو ہے مائکرو فون کا استعمال کرتا ہے اور نماز اس کے اندر پڑھاتا ہے۔ یہ شروع میں حرام قرار دیتے ہیں اور ایک زمانہ چلے جانے کے بعد اسے حلال قرار دیتے ہیں۔
ہمارے علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نماز کا مسئلہ بڑا نازک اور لطیف مسئلہ ہے، اقتداء کا مسئلہ، امامت کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جب شروع کے اندر سائنسدانوں نے یہ بات کہی کہ مائکروفون کے اندر جو آواز بلند ہو کر دوسروں تک پہنچتی ہے وہ عین امام کی آواز نہیں ہوتی، متکلم کی آواز نہیں ہوتی، خطیب کی آواز نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسری آواز ہوتی ہے، ایمپلیفائر کے اندر آواز جا کر ایمپلیفائر اپنی آواز پیدا کر کے مقتدیوں تک پہنچاتا ہے۔ تب ہمارے علماء کرام نے کہا کیونکہ آواز بدل جاتی ہے اس وجہ سے غیر ذی روح کی اقتداء کرنا ناجائز ہے اور مائکروفون کا استعمال کرنا حرام ہے، تو سب شروع میں یہ بیان کیا۔ سائنسدانوں کے اس بیان کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا تھا۔ سائنسدانوں نے آگے چل کر پھر اس پر ریسرچ کیا اور پھر اس پر تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا، اور اس کا نام بھی جو اردو میں دیا جاتا ہے آلہ مکبر الصوت، یعنی وہ آلہ جس سے آواز کو بلند کیا جاتا ہے۔ انہوں نے نام بھی یہی دیا کہ عین وہی آواز ہوتی ہے کہنے والے کی، متکلم کی، امام کی اور خطیب کی، لیکن وہ مائکروفون اور ایمپلیفائر آواز کو صرف بلند کرتا ہے، آواز کو چینج نہیں کرتا۔ جب سائنسدانوں نے یہ نتیجہ نکالا تب علماء نے اس بات کی اجازت دے دی ہے۔ علماء کے فتوے بدلتے نہیں، تحقیقات کی بنیاد پر نتائج الگ ہوتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے کہا کہ ایسی ہے بنیاد تب کہا کہ ناجائز ہے، جب سائنسدانوں نے کہا کہ عین آواز ہے تب کہا کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے ریڈیو کے مسئلے میں لوگوں نے کہا کہ شروع میں علماء تو بکواس کرتے رہے، ٹیپ ریکارڈ کا استعمال کرنا حرام ہے، ریڈیو کا استعمال کرنا حرام ہے۔ آج علماء کے گھروں میں ٹیپ ریکارڈ ہے اور ریڈیو کا استعمال ہے۔ علماء کو دھوکہ دے کر یہ فتویٰ حاصل کیا گیا۔ علماء کا فتویٰ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہی رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ یعنی عوام اپنی سہولیات کے لیے اور دین میں سستی پیدا کرنے کے لیے ایک حرام چیز کو حلال قرار دینے کے لیے علماء پر تہمت باندھتی ہے اور اپنے لیے ہیلے جو ہے تراشتی ہے اور شیطان کے بہکاوے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ریڈیو کے تعلق سے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ علماء نے حرام قرار دیا اور خود ٹیپ ریکارڈ استعمال کرتے ہیں، ریڈیو استعمال کرتے ہیں۔ علماء کرام کے سامنے مسئلہ گیا تھا کہ حضرات علماء کرام سے پوچھا گیا کہ ریڈیو کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کی جاتی ہے، قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے، احادیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تقریریں نشر کی جاتی ہیں، مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اس میں امت کا فائدہ ہوتا ہے۔ ان سوالوں کی بنیاد پر حضرات علماء کرام نے جواب دیا تھا کہ ریڈیو کا استعمال جائز ہے۔ وہاں تصویر کا مسئلہ نہیں، ریڈیو میں تصویر نہیں آتی، تو انہوں نے یہ پوچھا تھا پوچھنے والے نے کہ قرآن شریف کی تلاوت، ترجمہ، مسائل کا بیان، تقاریر اور خطبات اور دینی مسائل، فقہی مسائل اور امت کے مسائل کا حل اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو ان بنیادوں پر جائز قرار دیا۔ سوال جس بنیاد پر کیا گیا جواب اسی بنیاد پر دیا گیا، اور آج یہ امت کا گمراہ فرقہ علماء پر تہمت باندھتا ہے کہ انہوں نے ریڈیو کو حلال قرار دے دیا۔ کس بنیاد پر جائز قرار دیا؟ انہی استعمالات کے لیے۔ آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈ ہے، اس سے آپ بیان سنتے ہیں، یقیناً جائز ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے قرات سنتے ہیں، کلام پاک کا ترجمہ سنتے ہیں، یقیناً جائز ہے۔ لیکن آپ اس سے گانا سنیں گے، آپ اس سے میوزک سنیں گے، آپ اس سے اسٹوری سنیں گے، آپ اس سے غیر محرم کی آواز سنیں گے، تو یہ حرام ہو جائے گا۔ ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، VCR ہو یا کوئی جو ہے ٹیپ ریکارڈ ہو، کوئی بھی چیز ہو، مائکروفون ہو، یہی مائکروفون یہاں پر جمعہ میں کھڑے ہو کر اس کا استعمال جمعہ کے بیان کے لیے ہو رہا ہے، نماز کے لیے ہوگا، عربی خطبے کے لیے ہوگا، اس کا استعمال جائز ہے۔ لیکن یہی اگر جو ہے اسٹیج پر پہنچ جائے اور کوئی ڈانسر اسے لے کر گانے لگے اور کوئی گویا لے کر اسے ناچنے لگے، گانے لگے، تو اس کا استعمال حرام ہو جائے گا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو غیر زیرو چیزیں ہیں، غیر جاندار چیزیں ہیں کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ استعمال پر موقوف ہے۔ جس طریقے سے چھری ہے، چھری اگر آپ اپنے گھر میں سبزی کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چیزوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو چھری کا استعمال جائز ہے۔ لیکن اسی چھری کو اگر آپ کسی مظلوم کے سامنے اور کسی پیسے والے کے سامنے پیٹ کے اوپر رکھ کر اور گردن پر رکھ کر گلے پر رکھ کر اس کے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس سے سونے کی چین جو ہے چھیننے کا مطالبہ کرتے ہیں، روپیہ نکالنے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ حرام ہو جائے گا۔
تو اسی طریقے سے ٹی وی ایک غیر جاندار آلہ ہے، نہ تو فی نفسی ہی حلال ہے نہ تو فی نفسی ہی حرام ہے۔ ریڈیو ایک غیر جاندار آلہ ہے، نہ تو فی نفسی ہی حلال ہے نہ تو فی نفسی ہی حرام ہے۔ جیسے کہ برا جانور خنزیر، سور جسے کہتے ہیں، اپنی ذات میں حرام ہے، اسے جو ہے اس کا جوتا بھی حرام اور اس کا جو ہے پسینہ بھی حرام، اس کا خون بھی حرام، اس کا گوشت بھی حرام، اس کی جلد بھی حرام، اس کے ناخن بھی حرام، اپنی ذات میں حرام ہے۔ تو اس طریقے سے ٹی وی، وی سی آر اور ریڈیو ٹیپ ریکارڈ اپنی ذات میں حرام نہیں ہے بلکہ استعمال پر موقوف ہے۔ اگر ان چیزوں کا استعمال دین کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے ہوتا ہے اور طبی خدمات کے لیے ہوتا ہے، تب تو ان کا استعمال جائز ہے۔ اگر ان کا استعمال بے حیائی کے کاموں کے لیے ہوتا ہے، بے شرمی کے کاموں کے لیے ہوتا ہے، ناچ گانے کے لیے ہوتا ہے، سنیما کے لیے ہوتا ہے، ڈرامے کے لیے ہوتا ہے، افسانے کے لیے ہوتا ہے اور ایسے سین اس کے اندر پیش کیے جائے جس سے نوجوانوں کے جذبات بھڑک جائیں اور اس میں ایسے سین پیش کیے جائیں کہ جس سے نوجوان لڑکیاں بہک جائیں، گمراہ ہو جائیں اور ایسا لباس اپنائیں کہ جسے دیکھ کر ایک زانیہ اور ایک فاحشہ اور ایک بدکار عورت کی یاد تازہ ہو جائے۔ اگر استعمال اس میں ہونے لگے تب تو عین ناجائز ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارے لیے جائز ہونے کی ایک صورت نکل گئی، ایک شکل نکل گئی کہ آپ نے کہا کہ طب کے لیے استعمال ہو، سائنس کے لیے استعمال ہو، صحت کے لیے استعمال ہو، معلومات کے لیے استعمال ہو تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا اس مصرف میں استعمال ہو رہی ہے ٹی وی؟ کیا آج اس سے نشر کیے جانے والے پروگرام اور اس سے دکھائے جانے والے پروگرام اخلاق پر مبنی ہے، تعلیم پر مبنی ہے اور انسانیت پر مبنی ہے؟ کون سا پروگرام ایسا، یہاں تک کہ نیوز جس کے اندر معلومات کا خزانہ ہوتا ہے لیکن نیوز ریڈر جو ہوتی ہے لڑکی اتنی بے حیا ہوتی ہے اور اتنا بھڑکیلا لباس پہنے ہوئے ہوتی ہے اور اتنا میک اپ کا استعمال کیے ہوئے ہوتی ہے کہ نیوز دیکھنے والے نیوز پر نگاہ کم ہوتی ہے اور نیوز ریڈر پر توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک یہ فیصلہ ہے علماء کرام کا کہ غیر جاندار آلہ ہے، اگر صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، دینی تعلیمات کے لیے استعمال کیا جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے استعمال کیا جائے اور مذہبی تعلیمات کے لیے استعمال کیا جائے تو یقیناً جائز ہے۔ سوال یہ کہ کیا استعمال کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ یوں کہیں کہ ایسے بھی پروگرام آتے ہیں اور ویسے بھی پروگرام آتے ہیں، کہ کچھ پروگرام اچھے آتے ہیں اور کچھ پروگرام برے آتے ہیں، ہم گھر میں ٹی وی رکھ لیں گے، برے پروگرام نہیں دیکھیں گے، اچھے پروگرام دیکھیں گے، اچھی فلمیں دیکھیں گے، اچھے معلومات کا خزانہ دیکھیں گے، تب بھی ناجائز اور تب بھی جو ہے غیر حلال۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چیز ایک ہے اور اس میں نفع بھی ہے اور اس میں نقصان کا پہلو بھی ہے۔ چیز ایک ہے، اس میں حلال کا بھی پہلو ہے اور اس میں حرام کا پہلو ہے، تب بھی جو ہے شریعت اس تعلق سے ممانعت کا فیصلہ دیتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ خود قرآن شریف یہ اعلان کرتا ہے کہ شراب کے اندر لوگوں کو فائدہ ہے، جوے کے اندر لوگوں کو فائدہ ہے۔ شراب سے ہو سکتا ہے کہ جزوی انسان کی صحت بن جائے اور جزوی طور پر دماغ تر و تازہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جوا کھیلنے کی وجہ سے یہ وقتی طور پر لکھپتی اور کروڑ پتی بن جائے اور جوے کے کھیل کے اندر اپنی عقل اس کی تیز ہو جائے، اپنے ہوش تیز ہو جائے۔ اللہ نے خود اقرار کیا کہ وہ منافع للناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جوے کے بارے میں اور آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے منفعتیں ہیں، لیکن خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا جو گناہ ہے اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، تو لہذا شراب بھی حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے۔ ٹی وی کے اندر یقیناً اگر آپ کھوج بچار کر کے تحقیقات کر کے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہمارا بچہ ذہین ہو جا رہا ہے، ہمارے بچے کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے معلومات ہو رہے ہیں، ہماری بیوی غیر کے گھر میں جانے کے بجائے اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہی ہے، ہمارے بچے پڑوس کے گھر میں جانے کے بجائے اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہماری نوجوان لڑکیاں پڑوس کے نوجوانوں کے ساتھ ٹی وی دیکھنے کے بجائے اپنے گھر کے اندر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور ٹی وی کے اندر
तालीमात का भी चैनल है, टीवी के अंदर डिस्कवरी का भी चैनल है और टीवी के अंदर न्यूज का भी चैनल है। तो लिहाजा हम फायदे ले रहे हैं। हम फिल्म नहीं देखेंगे, हम ड्रामा नहीं देखेंगे, हम म्यूजिक नहीं देखेंगे, हम गाना नहीं देखेंगे, हम डांस नहीं देखेंगे, हम बेहयाई की चीजें नहीं देखेंगे। तो जायज होना चाहिए। तो कुरान शरीफ ने उसका जवाब दे दिया कि जिस चीज के अंदर गुनाह और नफा एक जगह जमा हो जाए तो उसका गुनाह उसके नफे से बढ़कर होता है। अगर आप टीवी को उसके नफे की बुनियाद पर हलाल करार देते हैं और जायज करार देते हैं तो उसी जुबान से आपको कहना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को जुआरी बनाऊंगा और अपने बच्चे को शराबी बनाऊंगा, क्योंकि खुद कुरान ने ऐलान किया है कि जुए और शराब में नफा भी है और गुनाह भी है। और जिस चीज में नफा और गुनाह जमा हो जाता है उसमें कुरान का फैसला यह है कि फीहिमा अकबर मिन्नत फीहिमा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि नफे से बढ़कर गुनाह का नुकसान ज्यादा होता है। एक आदमी किसी जरूरत की बुनियाद पर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे टॉनिक लिख कर देता है, लेकिन बजाय ये टॉनिक खुद इस्तेमाल करने के एक और बड़े डॉक्टर से जाकर मशवरा तलब करता है कि इस टॉनिक को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो वो बड़ा डॉक्टर उसे जवाब देता है कि मियां साहब, मरीज साहब, इस टॉनिक को अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपका मर्ज तो दूर हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसर का मर्ज आ जाएगा, रिएक्शन में कैंसर का मर्ज आ जाएगा और फालिज का मर्ज आ जाएगा, एड्स का मर्ज आ जाएगा। बतलाइए वो मरीज कि जिस दवा में एक तरफ उसके बीमारी जाने का पहलू है और दूसरी तरफ डॉक्टर कहता है कि कैंसर आ जाएगा और एड्स आ जाएगा या लकवा या फालिज आ जाएगा या किसी और किस्म की खराबी पैदा हो जाएगी, अकलमंद मरीज उस दवा को छोड़ डालेगा और तीसरी दवा की तरफ चला जाएगा, हालांकि उस दवा में उसकी बीमारी जा रही है। यकीनन आप कह सकते हैं कि टीवी के जरिए से मालूमात का खजाना हमें मिल रहा है, दुनिया भर की खबरें मिल रही है, रिसर्च और तहकीकात का अंबार हमारे सामने लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो बेहयाई की तालीम है और उसके अंदर जो बेशर्मी की तालीम है और उसके अंदर इस्मतों के सौदे की जो तालीम है और उसके अंदर बड़ों की बेइज्जती की जो तालीम है और उसके अंदर मियां बीवी के अक़दार के खिलाफ जो तालीम है और उसके अंदर बीवी का, औरतों का शौहरों पर हुकूमत करने की जो तालीम है और उसके अंदर बड़पनी की जो तालीम है, इस नुकसानात से आप कैसे बच सकेंगे? इन नुकसानों से आप कैसे बच सकेंगे और कैसे कहेंगे कि ये हलाल है और ये जायज हो गया? कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इसके अंदर बहुत बड़ा गुनाह है और इसका गुनाह इसके नफे से बढ़कर है। ये जहरीली चीज अगर आ जाए तो औलाद माँ बाप की नाफरमान बन जाए, ये जहरीली चीज अगर घरों में आ जाए बीवी शौहर की नाफरमान बन जाए, ये जहरीली चीज अगर घरों में आ जाए छोटे बड़ों के नाफरमान बन जाए, ये जहरीली चीज अगर घरों में आ जाए हमारे अकाबिरीन औलियाए किराम के जो अक़दार हैं और उनकी जो अज़मतें हैं और उनका जो बड़पना है, इनसे, इन अक़दारों से और इनकी अज़मतों से ये जो है माशरा काफी दूर हो जाएगा। आज उलमा को गाली देने वाला तबका, आज दीन इस्लाम के आमान से नफरत करने वाला तबका, गलों में कुत्तों की तरह जंजीर डालकर नौजवान तबका जो फख्र से घूम रहा है, ये किस बुजुर्ग की देन है, किस आलिम की देन है, किस खतीब की देन है, या टीवी की देन है, या सिनेमा की देन है, या नाचने गाने वाले की देन है? इंशट कर कर मसाजिद में आकर जो है अकड़ाहट के साथ रुकू सजदा करने वाला तबका और ये आधा लिबास पहनने वाली औरतें, ये जिस्म को दिखाने वाली औरतें और अपने हुस्न को नुमाइश करने वाली औरतें, ये सबक इन्होंने कहां से हासिल किया? यहीं से तो हासिल किया। इसी वजह से हमारे उलमाए किराम ने फरमाया कि इनका इस्तेमाल शरई एतबार से नाजायज है और किसी तरीके से मुसलमानों के लिए हलाल ही नहीं हो सकता। और मैं आपको बतला दूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जो तालीमात दी हैं, इन तालीमात में सिर्फ ये नहीं कि हमारे कब्र के ताल्लुक से हमें बताया गया है कि कब्र में जाकर हमें किन सवालों का जवाब देना है, हमें महशर में जाकर कैसे हम अल्लाह के अर्श के साए के नीचे रह जाएंगे और पुल सिरात पर कैसे अमन के साथ गुजर जाएंगे। हमारे ऊपर अल्लाह तबारक तआला की बड़ी मेहरबानी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखिरत की तालीम तो दी और सबसे बड़ी तालीम आपने हमें दी कि इंसान और आदमी बनकर जिंदगी गुजारने का तरीका हमें बतलाया।
دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کی کوئی درجگاہ انسانیت کی اتنی تعلیم نہیں دیتی اور آدمی بننے کی اتنی تعلیم نہیں دیتی جتنا کہ قرآن تعلیم دیتا ہے، اور جتنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ تعلیم دیتی ہیں، اور جتنا کہ مذہب اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آدمی آدمی بن کر رہے، یہ شیر کتا لومڑی چیتا اور جانوروں کی خصلتیں اس کے اندر نہ رہے، انسان بنے، آدمی بنے، شرافت کا مجسمہ بنے، اشرف المخلوقات بنے، اور اسے دیکھ کر اخلاق اور کردار کی یاد تازہ ہو جائے، یہ تعلیم دیتا ہے مذہب اسلام۔ اور ایک انسانی معاشرے کی بقا کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ عورت کی بے حیائی ہے، وہ عورت کی بے پردگی ہے، وہ عورت کا میدان کے اندر اتر جانا ہے۔ عورت اگر اپنے دائرے کو چھوڑ کر میدان میں آ جاتی ہے، عورت اپنی نسوانیت سے ہٹ جاتی ہے، حیوانیت کی سطح پر آ جاتی ہے، تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو مثال دے چکا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کے اندر ستاروں کی منزلیں بنائی ہیں، چاند کی ایک منزل بنائی ہے، سورج کی ایک منزل بنائی ہے، اور بیان کیا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج اپنے دائرے کے اندر گھومتا ہے اور یہ زبردست جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور پھر فرمایا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، اور ہم نے چاند کی کچھ منزلوں کو ہم نے بیان کر دیا ہے اور مقرر کر دی ہیں کہ پہلی تاریخ کو چاند کہاں رہنا ہے، 14ویں تاریخ کو کہاں رہنا ہے، 20 تاریخ کو کہاں رہنا ہے، سورج کس ملک میں کب طلوع ہونا ہے، کس ملک میں کب غروب ہونا ہے۔ آج تک سورج کی پیدائش سے لے کر اب تک جو 2-3 اکا دکا واقعات ہیں، ان واقعات کو چھوڑ کر سورج کبھی نہ 1 سیکنڈ پہلے طلوع ہوا، نہ 1 سیکنڈ بعد طلوع ہوا، اور سورج نہ 1 منٹ پہلے غروب ہوا، نہ 1 منٹ بعد غروب ہوا۔ اللہ کے حکم کا اتنا پابند ہے کہ جب اسے ہندوستان کے اندر کہا گیا کہ 6:22 پر طلوع ہو، تو 21 منٹ پر نہ طلوع ہو سکتا ہے، نہ 23 منٹ پر طلوع ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کی جو منزلیں متعین کر دی ہیں، ٹھیک فلاں فلاں تاریخ میں فلاں فلاں برج کے اندر چاند جاتا ہے اور ذائقے کے اندر جاتا ہے اور اپنی منزلیں طے کرتا ہے۔ یہ چاند اگر اپنے دائرے کو چھوڑ ڈالے، یہ سورج اپنے دائرے سے نکل جائے، یہ ستارے اپنے دائرے سے نکل جائے، تو عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ چاند سورج سے ٹکرا جائے گا، ستارے زمین سے ٹکرا جائیں گے، زمین مریخ سے ٹکرا جائے گا، مریخ عطارد سے ٹکرا جائے گا، عطارد زحل سے ٹکرا جائے گا، تو سارے عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں انسانی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور انسانیت کے اندر انصاف اور عدل اور سماجی برابری کو برقرار رکھنے کے لیے عورتوں کا ایک دائرہ مقرر کیا، انہیں حیا کا پردہ دیا، انہیں عزت کا پردہ دیا، انہیں عزت کی چادر دی کہ ان کا استعمال کرتے ہوئے تم اپنے اپنے دائرے کے اندر رہو، اور مرد کو ان کا میدان عمل بتلایا کہ تم کارخانوں میں محنت کرو، تم جو ہے کھیتوں کے اندر محنت کرو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر محنت کرو، تجارت کے دکانوں میں تم محنت کرو، ان کا ایک دائرے عمل بتلا دیا۔ اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ فاصلہ مردوں کا اور عورتوں کا دور رہے، عورت اپنی دائرے میں رہے اور مرد اپنے دائرے کے اندر رہے، لیکن جب عورت اپنے دائرے سے نکل کر مردوں کے دائرے میں آ جائے گی اور مرد اپنے دائرے سے نکل کر عورتوں کے دائرے میں چلا جائے گا، عورتوں جیسی چٹیاں وہ باندھنے لگے گا، عورتوں جیسے لباس وہ پہننے لگے گا، عورتوں جیسی بنگڑیاں وہ پہننے لگے گا، عورتوں جیسے زیور وہ کان میں ڈالنے لگے گا، عورتوں جیسا سونا وہ گلے میں ڈالنے لگے گا، اور مردوں میں نسوانیت اگر آ جائے، عورتوں میں مردانیت اگر آ جائے۔ چاند اپنی منزل کو چھوڑ کر جب سورج کی منزل میں جاتا ہے اور سورج اپنی منزل کو چھوڑ کر چاند کی منزل میں آتا ہے، تو جو انجام فضا میں ہوتا ہے وہی انجام اس کائنات کے اندر ہوتا ہے کہ عورت اور مردوں میں جب تصادم ہوتا ہے تو حیا بے حیائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، عزت کا نام و نشان نہیں رہتا، عصمت کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اس عزت کو باقی رکھنے کے لیے، اس عصمت کو باقی رکھنے کے لیے حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک عظیم الشان شعبہ قرار دیا ہے، معمولی شعبہ نہیں، ایک عظیم الشان شعبہ قرار دیا۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔
حیا کا مطلب یہ کہ آدمی جب حیادار ہوتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اسے شرم محسوس ہوتی ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ جناب والا چودھری صاحب، جناب والا مالدار صاحب، جناب والا عہدیدار صاحب اپنی پینٹ کو اتروا دیجیے، اپنے قمیص کو نکلوا دیجیے، کوئی آپ برداشت کریں گے؟ ہاں مولانا کیسی بات کرتے ہیں بے شرمی کی بات. تو یہ جو بے شرمی ہے اپنے کپڑے کو نکلوانے کی، یہی بے شرمی آپ کو داڑھی بناتے وقت محسوس ہونا چاہیے کہ ننگا کرتے وقت آپ کو جو بے شرمی اور بے حجابی سمجھ میں آتی ہے، داڑھی سمجھ میں آتی ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے. نماز کو چھوڑتے وقت اگر یہ بے شرمی سمجھ میں آ جائے، یہ ایمان کی دلیل ہے. جھوٹ بولتے وقت یہ بے شرمی سمجھ میں آ جائے، ایمان کی دلیل ہے. عورتوں کو بے پردہ بھیجتے وقت یہ بے شرمی سمجھ میں آ جائے، ایمان کی دلیل ہے. قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے، نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے، داڑھی منانے کی وجہ سے آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے، بیانات سمجھ میں نہیں آتے پھر بھی آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حدیث جواب دیتی ہے اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، کہ جب تیرے ذات سے حیا نکل جائے، شرم نکل جائے تو کتا بن جا اور جانور بن جا، بلی بن جا، خنزیر بن جا. کیونکہ جب حیا ہی نکل جاتی ہے تو آدمی آدمی نہیں رہتا اور عورت عورت نہیں رہتی. مردوں کو مرد باقی رکھنے کے لیے، عورتوں کو عورت باقی رکھنے کے لیے حیا اور شرم ان کی عزت و آبرو اور ان کی سب سے بڑی دولت ہے. اور جب یہ چھن جاتی ہے تو حدیث کا فیصلہ ہے اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب حیا تجھ سے نکل جائے تو تو جو چاہے کر. امریکہ والے نہیں کر رہے، انگریز نہیں کر رہے، کیا مرد مرد کے پاس نہیں جا رہا ہے؟ عورت عورت کے پاس نہیں جا رہی ہے؟ کیا مرد شراب نہیں پی رہا ہے؟ کیا اولاد ماں باپ کے سامنے قتل نہیں کر رہے ہیں؟ ایڈس کے مرض کے اندر مبتلا کیا نہیں ہوئے ہیں؟ کیا کینسر کے مرض کے اندر کیا وہ مبتلا نہیں ہوئے ہیں؟ عذابات، اللہ کے عذابات کیا وہ شکار نہیں ہوئے؟ تو فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب شرم نکل جائے، حیا نکل جائے، آبرو نکل جائے تو اسے تو جو چاہے کر. اب انسان بن کر فائدہ کیا؟ انسان میں کتے میں کیا فرق ہے؟ انسان میں برے جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان میں گدھے میں کیا فرق ہے؟ انسان میں جنگلی جانور میں کیا فرق ہے؟ انہیں شرم نہیں ہے. وہ مادہ اپنی، وہ نر اپنی مادہ کے پاس مخلوق کے سامنے بھی جاتا ہے، وہ جنگل میں بھی جاتا ہے، وہ سڑکوں میں بھی جاتا ہے. یہی بے حیائی انسانوں میں آ جائے، اشرف المخلوقات میں آ جائے. نبی کا فیصلہ ہے فاصنع بما شئت، جب حیا ہی نہیں، شرم ہی نہیں، انسان بن کر جیتا کیوں ہے؟ جو چاہے تو کر. تجھ میں اور اس کتے میں کیا فرق رہ گیا؟ تجھ میں اس برے جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ صالح معاشرہ بنے، انسانی معاشرہ بنے، آدمیوں کا معاشرہ بنے. تو اس لیے حیا کو رکھا کہ مرد بھی باحیا رہے، عورت بھی باحیا رہے. آپ تعلیمات دیکھیں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مرد عورتوں کی طرف مائل نہ ہو. یہ مرد اگر عورتوں کی طرف مائل ہو جائے گا تو پھر زنا کاری عام ہو جائے گی، اور زنا جب عام ہو جائے گا حرامی بچے پیدا ہوں گے. حرامی بچے جب پیدا ہوں گے تو آپ اگر گیہوں کا بیج ڈالیں گے تو گنا تھوڑی نکلے گا، گیہوں ہی نکلے گا. آپ دھان ڈالیں گے تو دھان ہی نکلے گا. آپ راگی ڈالیں گے راگی ہی نکلے گی. حرامی اولاد سے عزت کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ حرامی نسل سے نمازی مجاہدوں کی کیسے توقع کی جاتی ہے؟ حرامی نسل سے قرآن پڑھنے والوں کی توقع کیسے کی جائے گی؟ حرامی نسل سے حج کرنے والوں کی کیسے توقع کی جائے گی؟ حرامی نسل سے علماء کی قدردانی کرنے والوں کی کیسے توقع کی جائے گی؟ ہوگا نا اثر، حرام کے نسخے کا اثر ہوگا، حرام کی نسل کا اثر ہوگا، حرام کے خون کا اثر ہوگا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ صالح معاشرہ بنے. اس معاشرے کو جو روگ لگتا ہے وہ حرامی پن کی وجہ سے لگتا ہے، اور حرامی پن جو آتا ہے عورت کی بے حیائی کی وجہ سے آتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر، میں اپنے بعد سب سے زیادہ نقصان دینے والا جو فتنہ چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ چھوڑا ہے. عورتوں سے بڑھ کر آج کوئی خطرناک فتنہ نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن شریف میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ولا تزنوا، تم زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، کہ زنا نہ کرنا یہ تو مومن کا شیوا ہے ہی، لیکن زنا کو قریب کرنے والی چیز کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے مومن و مسلمان کو.
اور فرمایا انہو کانا فاحشہ، یہ تو تھوتو بدکاری کی چیز ہے، بے حیائی کی چیز ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا انجام ہے اس کا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام افصح الکلام ہے اور بڑا بلیغ کلام ہے، باادب کلام ہے، چھوٹے جملے میں بیان ہو سکتا ہے تو لمبا سینٹینس استعمال نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود زنا کی قباحت، زنا کی برائی اور معاشرے میں امن و عافیت، عصمت و عفت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا جملہ جو ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ ومقتا، وہ بے شک وہ بے حیائی کی چیز ہے، خدا کی ناراضگی کو لینے والی چیز ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا انجام ہے۔ کتنی بڑی تقریر ہے، اللہ یوں کہتے تھے زنا نہ کرو، بات ختم ہو گئی، لیکن کیونکہ اس کا انجام بہت خطرناک ہے، آپ اسی وجہ سے احادیث میں تفصیلات میں جا کر دیکھ لیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو عورت کی طرف سے فتنہ ہو سکتا ہے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ عورتوں کو دیکھنا، عورتوں سے بات چیت کرنا، عورتوں سے مصافحہ کرنا، عورتوں سے گلے ملنا، غیر محرم عورت سے بات چیت کرنا، یا محرم عورت کی ہو اس کی مرد کی غیر موجودگی میں جا کر اس کے بسترے پر بیٹھ جانا، اس عورت سے باتیں کرنا، یہ تمام کی تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت دوسری عورت کو اپنی خامن کی رات والی حالت کو بیان نہ کرے۔ اب اس عورت کو بیان کرے گی، اس کے دل میں جذبہ آئے گا کہ اس کا خامن کیسا ہوگا، اس سے بات کریں، وہاں تک بات جائے گی۔ جانے سے پہلے روک دیا کہ ایک عورت دوسری عورت کو، مرد کو نہیں، بوائے فرینڈ کو نہیں، دوست کو نہیں، ایک عورت اپنی سہیلی کو، اپنی پڑوسن کو، اپنی بہن کو اور دوسری عورت کو اپنے شوہر کی حالت کو بیان کرنا حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ اگر خراب بیان کرے گی تو راستہ زنا تک چلا جائے گا، اور زنا میں جب امت مبتلا ہوگی اللہ کا عذاب آ جائے گا اور امت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا الحم الموت، دیور موت کے برابر ہے، دیور موت کے برابر ہے۔ آج تو کہتے ہیں کہ بڑا بھائی باپ کے داخل ہے، بڑا بھائی باپ کے داخل ہے، تو اپنی بیویوں کو عید برات کے موقع پر بڑے بھائی کے پیر چھونے کو کہتے ہیں، پیر پڑنے کو کہتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے الحم والموت، کہ جس کے پیر تم پڑوا رہے ہو اور جس کی پوجا تم کروا رہے ہو اور جسے تم باپ کے درجے میں داخل کر رہے ہو، یہ آپس میں میل ملاپ کی وجہ سے ایک وقت وہ آئے گا کہ موت کا ذریعہ بن جائے گا، زنا میں دونوں مبتلا ہو جائیں گے۔ دیور کو بھابھی سے پردہ قرار دیا اور واجب قرار دیا۔ دوسروں کے بارے میں کہا کہ صرف تم پردہ کرو، لیکن دیور کے بارے میں کہا کہ اس کے لیے لازمی ہے پردہ اور ضروری ہے، اگر اسے پردہ نہ کرایا جائے اور بے احتیاطی برتی جائے تو موت تک انجام چلا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا ملعون ہے وہ مرد، ملعون ہے وہ آدمی، وہ شوہر جو اپنے دوست کو اور اپنے یاروں کو اپنی بیوی کی رات والی کیفیت بیان کرے کہ بیوی کے پاس میں ایسے گیا تھا اور بیوی نے یہ جواب دیا، یہ کیفیت اگر کوئی بیان کرتا ہے شریعت کہتی ہے کہ وہ آدمی ملعون و مردود ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ بھائی آپ سچ تو کہہ رہے، سچ کہنا حرام تو نہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ آپ نے رات والے کی قصے کو بیان کیا، مرچ مسالہ لگائے بغیر بیان کیا، جھوٹ کو شامل کیے بغیر بیان کیا، سچ کہہ رہے۔ اللہ نے کہا وقولوا قولا سدیدا، سچ بیان کرو، ہم سچ کہہ رہے نہیں، یہ ایسا سچ ہے جو سامنے والے کے دل میں تمہاری بیوی کی محبت اور فتنے کو ڈال سکتا ہے، وہ سچ جو فتنے کے اندر ڈال دے اور اختلاف کے اندر ڈال دے، وہ سچ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے۔ ایک مرد رات والی کیفیت کو دوسرے مرد کے سامنے بیان کرنے کو حرام قرار دیا، اور یہ جو پردہ رکھا ہے، یہ پردہ آخر کس چیز کی بلا ہے کہ ایک مرد اگر عورت کو دیکھ لے اور ایک عورت مرد کو دیکھ لے، اور ازواج مطہرات کے تعلق سے خود اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے ازواج مطہرات کے تعلق سے میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری لاکھوں کروڑوں ماؤں کی عصمت اور پاکیزگی اور ان کی طہارت ازواج مطہرات کے قدموں پر نچھاور کی جا سکتی ہے، اتنی پاکیزہ ہے ہماری وہ امت کی مائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، کہ ہماری کروڑوں مائیں آپ
کے कदमों पर निछावर हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद मर्द और औरत का फितना अपनी जगह पर बरकरार है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ अज़वाज मुतहहरात, अगर तुम किसी सहाबी से कोई चीज तलब करना है, वइज़ा सअलतमुहुन्ना मतान फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, अबू बकर सिद्दीक से मांगना है, उमर से मांगना है, उस्मान से मांगना है, तलहा से मांगना है, जुबैर से मांगना है। कौन किससे मांग रहे हैं? हमारी माँ हज़रत सहाबा किराम से मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुक्म है कि माँ तो तू माँ है, लेकिन औरत है तो अपनी जगह पर, कहीं सामने वाले के दिल में फितना ना आ जाए, जिना का ख्याल ना आ जाए, इस वजह से तू पर्दे की ओर से मांगा कर। नबी की औरतों को हुक्म, और आपकी औरतें ब्यूटी पार्लर जाए, और आपकी औरतें नंगी फिरे, आपकी औरतें स्कर्ट पहन कर जाए, आपकी औरतें शॉपिंग के लिए जाए, नबी की औरतों को हुक्म कि सहाबा से मांगो तो पर्दे की ओर से मांगो। अल्लाह अकबर, वो कौन सहाबा कि जिनके बारे में सनद दे दी गई कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो सके और वो अल्लाह से राजी हो सके। ऐसे सहाबा से बात करना हो तो पर्दे के पीछे से बात करो, और मांगना हो कोई चीज पर्दे के पीछे से मांगो। तो शरीयत इज्जत और इस्मत और पाक दामनी को बरकरार रखना चाहती है। जिना अगर आ जाएगा, फितना अगर आ जाएगा, उम्मत के अंदर तबाही बर्बादी आ जाएगी। इसी वजह से हमारे फुक़हाए किराम ने बड़ा अजीब मसला किताबों के अंदर लिखा है कि अगर गैर महरम औरत एक बर्तन से वजू करती है, एक लोटे में वजू करती है, तो एक अजनबी मर्द को उस औरत के बचे हुए पानी से वजू करना मकरूह है। अल्लाह अकबर, क्या औरत नापाक है? क्या औरत अछूत है? क्या औरत के वजू करने से पानी गंदा हो जाएगा? अब उस पानी को ले जाकर किसी फकीह से पूछो, किसी मुफ्ती से पूछो, किसी मुहद्दिस से पूछो और किसी आलिम से पूछो कि जनाबे वाला एक औरत ने इस पानी में वजू किया, अब देखो शरीयत के हिसाब से पानी पाक है नापाक, तो तमाम दुनिया के मुफ्तियान किराम फरमा देंगे कि पानी पाक है, लेकिन शरीयत कहेगी कि अजनबी मर्द के लिए इस पानी से वजू करना मकरूह है। क्यों? अगर ये वजू करेगा, उसके दिल में ये बात आएगी कि मुझसे पहले एक 18 साला अजनबी लड़की ने वजू किया है, उस लड़की के हाथ कैसे होंगे, उस लड़की के पैर कैसे होंगे, उस लड़की का चेहरा कैसा होगा। शरीयत ये चाहती है कि तुम सोचो भी नहीं, रास्ते में जाओ भी नहीं, जिना भी करो भी नहीं, हम यहीं पर ताला डाल देते हैं। तो इस वजू से, इस पानी से वजू करना ही तुम्हारे लिए मकरूह है। जब वजू करोगे तब ना ख्याल आएगा, चलो यहीं पर हम मना कर देते हैं। इसी तरीके से औरतों के मखसूस आज़ा के जो कपड़े हैं, सीने के जो कपड़े हैं या जिस्म के जो मखसूस आज़ा के कपड़े हैं, आज एक सहन के अंदर 6-6, 5-5 घर रहते, 5-5, 6-6 घर रहते हैं, और वहां पर जो कपड़े सुखाए जाते हैं, औरतों के जो मखसूस आज़ा के कपड़े हैं, सीने के या पैरों के फुला के, तो उसे सूखने डाल दिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि वजू में अजनबी औरत के बचे हुए पानी से वजू करने को मकरूह करार दिया है, तो ये बाड़ियों का, चड्डियों का का देना, ये कैसे इजाजत, इसे कैसे इजाजत मिल जाए? उलमाए किराम ने, फुक़हा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि औरतें अपने मखसूस कपड़ों को खुफिया जगह पर सुखाए, धोने के बाद पोशीदा जगह पर सुखाए, ताकि गैर महरम मर्द की निगाह जिस्म पर तो दूर की बात, जिस्म पर लगने वाले मखसूस कपड़ों पर भी ना जाए। अगर कपड़ों की तरफ जाएगी निगाह तो फिर ख्याल आगे जाएगा, ख्याल आगे जाएगा, गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएगा। टीवी का बयान जब होता है तो छुट्टे ही यही बात पूछते हैं, ये आलिमा को क्या भी मालूम नहीं, इसके अंदर जो तस्वीर आती है वो अक्स है या तस्वीर है। शरीयत ने तस्वीर को हराम करार दिया है, अक्स जायज है और टीवी के अंदर आने वाली चीज अक्स है, ये बहस के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। टीवी में आने वाली चीज अक्स कहा जाएगा या तस्वीर कहा जाएगा? तस्वीर अगर हो तो हलाल है या हराम, अक्स अगर है तो हलाल या हराम, एक तफसीली बहस है, इंशाअल्लाह इसे बयान किया जाएगा। लेकिन इस बहस से कते नजर करते हुए, क्या टीवी के अंदर जो औरतों के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, औरतों के जिस्म और हिया बयान किया जा रहा है, औरतों का जो डांस दिखाया जा रहा है, इसे सामने रखा जाए, ये इतना खतरनाक है या वजू का बचा हुआ पानी उतना खतरनाक है? आप सोच लें,
وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا اجنبی مرد کے لیے مکروہ، جب اسے مکروہ قرار دیا گیا تو کیا یہ چلتی پھرتی تصویروں سے اور یہ حیدان میں اور شہوت بپا کرنے والی تصویریں سے کہ جس سے نوجوان برانگیختہ ہو جاتے ہیں اور جن کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور لڑکیاں شہوانیت کے غلبے کے اندر مغلوب ہو جاتی ہیں، اس سے بحث قطع نظر کرتے ہوئے عکس ہے یا تصویر صحابہ کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا، کم از کم اتنا تو دیکھو کہ اس سے نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے، بے حیائی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ رہی بحث کہ تصویر ہے یا عکس ہے، اسپورٹس دیکھ سکتے ہیں یا یہ کہ وہ سائنسی معلومات کا خزانہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔